اللہ شاہ فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اہل علم اور نہ جاننے والے، یعنی جن کے پاس علم نہیں، یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے ایک سوال کیا ہے کائنات والوں سے، ایک طرف جاننے والا ہے اور ایک طرف نہ جاننے والا ہے، اور اس جاننے والا جو علم ہے، اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ یوں تو دنیا کے اندر لاکھوں فنون ہیں، ہزاروں ٹیکنالوجیز ہیں اور ہر طرح کا علم ہے، لیکن ان کو ہم جب اہل دیانت اور اہل علم تقسیم کرتے ہیں تو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایک ہے علم الادیان اور دوسرا ہے علم الابدان۔ علم الادیان وہ علم ہوتا ہے کہ جو بندے کو مولا کی طرف لے جائے، اور علم الابدان وہ ہوتا ہے جس سے جسم پرورش پائے۔ تو جتنے بھی علوم میں اس وقت ظاہری فنون سیکھے جاتے ہیں سکول کالج یونیورسٹی میں، وہ علم الابدان پہ محنت کر رہے ہیں، خواہ وہ ریاضی ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، آگے بھی ان کی جتنی بھی شاخیں ہیں، خواہ وہ علم جغرافیہ ہو، علم فلکیات ہو، میڈیسن کا علم ہو، کوئی بھی علم ہے، وہ علم الابدان کہلاتا ہے، بدنوں کا علم۔ اسی طرح دوسرا علم جو اس کے مد مقابل ہے وہ ہے علم الادیان۔ علم الادیان یعنی علم تفسیر، علم حدیث، علم تصوف، علم روحانیت اور علم الہی، علم رسالت، علم ولایت، قرآن، سنہ، اس تمام کا جو علم ہے وہ علم الادیان کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین علم الادیان کی بات فرماتے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ علم الادیان کا جاننے والا یعنی الہی علم جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال کیا، اور پھر آگے ایک جگہ پہ اس کی وضاحت کی کہ پوری دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ وہی ڈرتا ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جس کو علم ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ علماء سو کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، علماء حقانی، علماء ربانی کی بات کر رہا ہوں کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے جتنا علم آتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اور جتنا جو اللہ سے ڈرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اتنا ہی اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک دعویٰ ہے، توجہ فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک دعویٰ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے خود بیان کیا۔ فرمایا پہلا دعویٰ یہ کیا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کی ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں، ہر تر کا بھی ذکر قرآن میں۔ دوسرا ذکر دوسری جگہ پہ فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سے چھوٹی شے بھی قرآن کے اندر ہے، ہر بڑی سے بڑی شے بھی قرآن کے اندر ہے۔ تیسری جگہ پہ فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان کی ہر چھوٹی چیز قرآن مجید میں موجود ہے۔ چوتھی جگہ پہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے جو آپ کی طرف قرآن اتارا اس میں ایک ایک شے کی مکمل تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اب قرآن اترا تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کوئی تو ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے ان علوم کو اپنے سینے میں سمیٹ سکے، تاکہ کوئی مد مقابل یہ نہ کہہ سکے، کوئی کافر، کوئی نیچری، کوئی دہریہ، کوئی خدا رسول کا منکر، کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر چیز ہے، لیکن کوئی ایک مثال ہے تو امت مسلمہ میں سے، امت محمدیہ میں سے، جو قرآن کے سارے علوم آشکاف کر دے اور کہے کہ ہاں میں ہوں، مجھ سے پوچھو جو کوئی پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی اپنی صداقت کے لیے جس ہستی کو چنا امت میں، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، تاجدار ہر عطا مرتضیٰ مشکل کشا شر خدا۔ آپ نے بارہا مرتبہ تحدیث نعمت، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
تجھے جو اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کا خوب چرچا کر. تو مولا علی شیر خدا نے اپنے علم کا چرچا کیا، کیونکہ بارگاہ رسالت سے ہر کسی کو فیض ملتا رہا، اور جو مولا علی کو فیض ملا وہ ہے علم و حکمت کا فیض، علم ظاہری اور علم باطنی. آپ نے ارشاد فرمایا سلونی 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 ان کتاب اللہ. اے لوگوں پوچھ لو اللہ کی کتاب کے بارے میں جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو. کوئی ایسی شے نہیں ما من آیت الا اعلم انزلت بلیل و بنہار. میں نہیں جانتا کوئی ایسی آیت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے علم میں نہیں ہے. میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ رات کے وقت نازل ہوئی ہے یا دن کے وقت نازل ہوئی ہے، وہ پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، وادی پہ نازل ہوئی ہے، وہ سفر میں نازل ہوئی ہے یا گھر میں نازل ہوئی ہے. تو جس آیت کے بارے میں پوچھو گے میں علی اس کا جواب دے دوں گا. صرف آیت نہیں بلکہ آگے کیا فرماتے ہیں مولا کائنات؟ آپ نے فرمایا ان سنت رسول اللہ. تو کسی سنت کے بارے میں بھی پوچھو گے الا انبأتکم بہذا، میں اس سنت کے بارے میں بھی تمہیں خبر دوں گا. میری نگاہ میں نہ قرآن کی کوئی آیت کا مفہوم پوشیدہ ہے اور نہ ہی نبی پاک کی سیرت کا کوئی گوشہ پوشیدہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا. اس لیے کہ آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا لوگوں نے نمازیں بعد میں پڑھی ہیں، لوگوں نے نمازیں بعد میں پڑھی ہیں. میں نے 7 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جب میں 3 سال کی عمر کے تھا، حضور نماز پڑھتے تھے، میں سرکار کے ساتھ ہی نماز پڑھتا تھا. اصل میں کیا ہے کہ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے؟ 4. بڑی توجہ سے سنیے گا. پہلے بیٹے ہیں طالب. پہلے بیٹے کا نام کیا ہے؟ طالب. اسی سے کنیت ہے ابو طالب. تو ان کا اصل نام ہے جناب ابو طالب کا عمران. کیا نام ہے؟ عمران. اور ایک میں ہے عبد مناف بھی آتا ہے، عمران بھی آتا ہے. کنیت ابو طالب ہے بڑے بیٹے کی وجہ سے، اور یہ بڑے تھے. دوسرے بیٹے ہیں حضرت جعفر، تیسرے ہیں عقیل، اور چوتھے ہیں مولا علی شیر خدا. چوتھے کون ہے؟ حضرت مولا علی. اچھا 4 کا تناسب بھی بڑا پیارا ہے. بیٹوں میں چوتھے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، اور نبی پاک کی بیٹیوں میں چوتھی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا. تو رب نے 4 کا عدد پورا کیا. کتابیں کتنی اتری؟ 4، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اور مولا علی فرماتے ہیں، فرمایا میرے لیے وسادہ یعنی میرے لیے سٹیج لگا دو، میں اوپر بیٹھوں گا. بلاؤ اہل انجیل کو وہ میرے پاس آئیں، بلائیں اہل زبور کو وہ میرے پاس آئیں، بلاؤ اہل تورات کو میرے پاس آئیں. اہل فرقان قرآن والے تم بھی آ جاؤ. قرآن والا اٹھ کے مسئلہ پوچھے میں قرآن سے بتاؤں گا، انجیل والا پوچھے میں انجیل سے بتاؤں گا، زبور والا پوچھے میں زبور سے بتاؤں گا، اور تورات والا پوچھے میں تورات سے بتاؤں گا. کل جتنے علم ہیں وہ سارے اللہ نے جمع کر دیے قرآن میں. قرآن سارے کا سارا جمع اللہ نے کر دیا سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ کا سارا مفہوم اور خلاصہ اللہ نے جمع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. اور پوری بسم اللہ کا اللہ نے جو ہے وہ خلاصہ بسم اللہ کی با میں کر دیا. اور انا نقطۃ البا، اس با کا نقطہ میں علی ہوں. میں اس با کا نقطہ ہوں. یہ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں. یہ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی اس کو لکھا ہے. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا تو جس کتاب کا ماننے والا ہے وہ آ جائے میرے پاس، میں اس کو اسی کی کتاب سے جواب دوں گا. بڑے بڑے لوگ سوال کرتے، بڑے بڑے لوگ سوال کرتے. اللہ اکبر. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا علی المرتضیٰ شیر خدا شاہ مردہ سے، آپ جامع مسجد کوفہ میں اعلان فرما رہے تھے، آپ فرما رہے تھے سلونی 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 قبل ان تفتدونی. پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو جو پوچھنا ہے قبل اس کے کہ میں علی شہید کر دیا جاؤں. مجھے تم گم پاؤ، میں تمہارے اندر سے اٹھ جاؤں. میرے اٹھنے سے پہلے پوچھ لو، کیونکہ میرے بعد پھر میرے جیسا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آئے گا. یہ کن کا ذکر ہم کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کا. اچھا یہیں سے میں نے ادھر چلا گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، طالب، جعفر، عقیل، علی، کتنے بیٹے ہیں حضرت طالب؟ 4. ان چاروں میں طالب بڑے تھے. نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا حضرت امیر حمزہ اور اپنے چچا حضرت عباس ان کے پاس آئے. کہا کہ ابو طالب عیالدار ہیں، بچے زیادہ ہیں، کمائی تھوڑی ہے، تو کیوں نہ ہو ایک ایک بچہ ہم اٹھا لیں، ایک ایک بچے کو ہم پالیں.
تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جناب عباس نے عقیل کو لے لیا, جناب امیر حمزہ نے حضرت جعفر کو لے لیا, رہے مولا علی تو نبی پاک کے حصے ہو گیا. تو بچپن سے ہی مولا علی شیر خدا حضور کے پاس رہے. کن کے پاس رہے؟ نبی پاک. اور تربیت اب آپ کو پتہ ہے کہ بڑا جیسا کرے چھوٹا ویسے ہی کرتا ہے, نقل اتارتا ہے. جیسے حضور کھاتے تھے علی بھی کھاتے تھے, جیسے حضور اٹھتے تھے علی بھی اٹھتے تھے, حضور سوتے تھے علی بھی سوتے تھے, حضور بولتے تھے علی بھی بولتے تھے. یعنی وہ بچپن میں رنگ چڑھ گیا تھا, اور ایسا رنگ چڑھا کہ شب ہجرت کی رات جب نبی پاک نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, سلا کے سرکار اپنے گھر سے باہر روانہ ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے. دشمن صبح تک بستر دیکھتا رہا پر پہچان نہیں سکا کہ اندر علی سویا ہے کہ نبی مصطفیٰ سویا ہے. ان کا سونا ہی مصطفیٰ جیسا تھا. اور مولا علی شیر خدا کہتے وہی رات تھی جب میں چین کی نیند سویا. چین کی نیند سویا. امام حاکم اس کو مستدرک میں لکھتے ہیں میں چین کی نیند سویا. علی چین کی نیند کیسے؟ کہا چین کی نیند ایسے کہ نبی پاک نے مجھے سلاتے ہوئے کہا کل لوگوں کی امانتیں دینا, دے کر مدینے چلے آنا. مجھے یقین تھا یہ رات تو مجھے کچھ نہیں ہوگا, آرام سے اٹھوں گا, لوگوں کی امانتیں دوں گا, مدینہ جا کے ٹوٹوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آج ذکر علی ہے نا تو نعرہ حیدری. تو یہ اپنا ان کا ذکر کرنا بھی حضور نے فرمایا عبادت ہے. اب ایک یہودی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا علی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تم پوچھو گے میں اللہ کے قرآن سے جواب دوں گا, ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے, تو ذرا میری داڑھی کا بھی ذکر ہے قرآن میں. اب اس کی داڑھی کے بال تھوڑے تھوڑے تھے اور مولا علی شیر خدا کی داڑھی بڑی بڑی تھی. اس نے اعتراض کیا, اس نے کہا آپ کی داڑھی اور میری داڑھی اس کا ذکر ہے قرآن میں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں تیری داڑھی کا بھی ذکر ہے, میری داڑھی کا بھی ذکر ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ فرمایا سورہ اعراف میں ہے, 8ویں پارے میں ہے اور آیت نمبر 59. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. اللہ فرماتا ہے جو زمین اچھی ہو, صاف ستھری ہو, وہاں سے بڑا ہی سبزہ اگتا ہے, اور جو زمین بنجر اور بیکار ہو وہاں سے ٹاما ٹاما ہی اگتا ہے. اس کا سوال اور مولا علی کس سے جواب دے رہے ہیں؟ قرآن سے, کہ تمہاری زمین ہی بنجر ہے, تمہاری زمین ہی بڑی خبیث زمین ہے, تو خبیث زمین سے ایسا ہی ہوگے گا. اللہ اکبر. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جس نے جو پوچھا آپ نے اس کا جواب یا اللہ کے قرآن سے دیا یا نبی پاک کی سنت سے دیا. ایک کیس آ گیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی موجودگی میں, اور دور ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا. دور کن کا؟ حضرت فاروق اعظم کا. کیس کیا آیا؟ کیس پہلی مرتبہ نبی پاک کے زمانے میں یہ کیس نہیں آیا, نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کیس آیا. یہ آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں. کیس کیا تھا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے سے بدفعلی کی. آیا اس بندوں کی سزا کیا ہو, ان کی سزا کیا ہے؟ اب چونکہ یہ کیس حضور کے زمانے میں نہیں تھا تاکہ حد جاری ہوتی. زانی کی حد ہے, اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے, اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں. لیکن زنا جو ہے وہ عورت اور مرد کے جمع ہونے سے متحقق ہوتا ہے, اور یہاں مسئلہ تھا 2 مردوں کا کہ 2 مردوں نے آپس میں مکالہ کیا. ان کی سزا کیا ہوگی؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی معمولی ہستی نہیں ہے. فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا, یہ بخاری شریف کے اندر ہے, میں نے رات کو خواب دیکھا, مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا, میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے دودھ ظاہر ہونے لگا, میرے ناخنوں سے دودھ ظاہر ہونے لگا, میں نے رچ کے پیا. فرمایا جو پھر جو دودھ بچا میں نے وہ حضرت عمر کو دے دیا. عمر نے اس کو پی لیا. تو پوچھا گیا رسول اللہ اس کی تعویل کیا ہے؟ تعویل کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعویل علم ہے. یعنی میں نے اپنا علم کس کو دیا؟ حضرت عمر کو دیا. ایک اور حضور نے خواب دیکھا, فرمایا کل رات لوگ مجھ پہ پیش کیے گئے, میں نے دیکھا کسی کی قمیض ادھر تک ہے, کسی کی ادھر تک ہے, کسی کی ادھر تک ہے. میں نے عمر کو دیکھا, عمر کی پوری زمین تک یعنی پورے وجود تک کپڑا تھا, حتیٰ کہ کپڑا زمین کے ساتھ بھی گھسٹ رہا. تو پوچھا گیا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا؟ فرمایا دین.
یعنی عمر پورے وجود میں دین سے بھرا ہوا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلایا, فرمایا ابو الحسن کو بلاؤ, مولا علی شیر خدا کو بلاؤ. حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے. کہا کہ اس پہلی مرتبہ پیش ہوا ہے. کیا پیش ہوا ہے کہ ایسے بندے نے, ایک بندے نے دوسرے بندے سے بدفعلی کی ہے, اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس بندے کی سزا, ان دونوں کی سزا یہ ہے اوپر پہاڑ سے دھکا دیا جائے. اوپر پہاڑ سے دھکا. اب دیکھیں قانون بن رہا ہے, خلیفہ راشد فاروق اعظم کے زمانے میں قانون لکھا جا رہا ہے. فرمایا ایسے بندے کو اوپر والی بلڈنگ سے دھکا دیا جائے, اور جب وہ نیچے آ کے مرے اوپر سے پتھر مار مار کے اس کی لاش کا مسئلہ بنا. حضرت فاروق اعظم نے کہا علی اتنی سخت سزا یہ کہاں سے نکالی؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے نکالی. میں کہا یہ کہاں؟ فرمایا قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ ایسی قوم کہ جو بندے بندے کے ساتھ زنا کرتی تھی, بندے بندے سے مکالا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے پوری بستی کو جناب والا اٹھایا, اٹھا کے زمین پہ دے مارا, پھر پتھروں کی بارش کر دی. فرمایا جو سزا اس قوم کو ملی, اس ہمارے دور میں بھی, ہمارے ملکوں کے اندر بھی اگر کوئی بندہ ایسا مکالا کرے گا تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی. حضرت علی کا زمانہ ہے, مولا علی شیر خدا کے زمانے میں ایک بندہ پیش کیا گیا, غلام. جی اس غلام نے اپنے مالک کو قتل کر دیا. اس غلام نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے, اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کو سزا دے دی. وہ پکڑ کے لے آئے وہ مالک کے فرزند. تو مولا علی شیر خدا نے اس غلام سے پوچھا تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا وہ مجھ سے کالا منہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مار ڈالا. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اس طرح کرو 3 دن بعد آنا. کتنے دن بعد؟ 3 دن گزار کے پھر وہ جب آئے فرمایا مجھے اس مقتول کی قبر پہ لے چلو. اس کی قبر پہ لے گئے. فرمایا کھول دو اس کی قبر. جب کھول لی گئی تو اندر بالکل خالی تھی, لاش بھی نہیں تھی. فرمایا اس غلام کو میں معاف کرتا ہوں, میں نے خود حضور سے سنا جو بندہ کالا منہ کرتا ہوا بغیر توبہ کے مرے گا فرشتے اس کی قبر سے اٹھا کے اسے قوم لوط کے پاس لے جائیں. ہم بظاہر قبریں دیکھتے ہیں لیکن اندر معاملہ کیا ہوتا ہے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں بطور استدلال کو اس واقعہ کی اصل قرآن و سنت سے آپ کو دکھاؤں گا. واقعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب انگریز نیا آیا نا تو انگریز یہاں ہندوستان کے اندر اس کو ضرورت پڑی مقامی لوگوں کی زبان کی. تو یہاں بر صغیر میں جو دفتری زبان تھی وہ زبان تھی فارسی. دفتری زبان کون سی ہے؟ فارسی تھی مغلیہ زمانے میں. تو اس نے فارسی سیکھنے کے لیے ایک مولانا کو ایز اے تنخواہ رکھ لیا, ٹیوٹر رکھ لیا. اب وہ مغرب کے وقت آتے اور اس ڈپٹی کمشنر جو انگریز تھا اس کو فارسی سکھاتے, اور پھر مغرب کی نماز انہیں اسی ڈیرے پہ پڑھنی پڑتی اس مولانا صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مغرب کی نماز یہاں اگر آپ پڑھنے کے لیے دے دیں کیونکہ مجھے پھر جانا پڑتا ہے, واپس پھر آنا پڑتا ہے. اس وقت یہ موٹر سائیکل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مغرب کی نماز پڑھیں. تو وہ 7 شاگرد بھی لے آتے اور شاگرد پیچھے کھڑے ہو جاتے, وہ قرآن پڑھتے نماز کے اندر. ان کا قرآن سن سن کر ڈپٹی کمشنر کی جو بیٹی تھی وہ قرآن کی عاشق ہو گئی. وہ قرآن کی عاشق ہوئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں بھی مولوی صاحب سے فارسی سیکھ سکتی ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی سیکھ لو, زبان ہوتی ہے اور ویسے بھی ضرورت ہے بر صغیر کے اندر. اب وہ مولوی صاحب سے قرآن سیکھنے لگی, فارسی سیکھنے لگی. فارسی کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا. قرآن سیکھنا شروع کر دیا تو ساتھ سیرت النبی مطالعہ کرنا شروع کر دیا. وقت آیا کہ وہ مسلمان ہو گئے. اس نے اپنا اسلام مولوی صاحب کے آگے ظاہر کیا لیکن اپنے باپ کو نہ بتایا. وہ باپ کے سامنے اسی طرح کرسچن جس طرح عبادت کرتے وہ بھی جاتی, چرچ میں جاتی, عبادت کرتی سنڈے کے سنڈے اور وہی سارے معاملات. لیکن جب وہ سارے سو جاتے تو وہ ساری تصویریں اپنے کمرے سے ہٹا کر جو ان کے عقائد کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر, حضرت بی بی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی تصویر وہ ہٹا دیتی اور پھر وہ نماز پڑھتی. اور اس نے اپنا نام رکھا تھا فاطمہ. کیا نام رکھا؟ فاطمہ. اور مولوی صاحب کو اس نے بتایا. کرتے 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 وہ اندر ہی اندر اتنی اہل بیت سے محبت کرنے لگی. سیدہ فاطمہ تو زہرا سے اسے سیرت کی کتابیں بھی منگوائیں, پڑھی اور وہ چھپا دیتی. بالآخر اس کا وقت انتقال آیا.
اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ میرے والد اور میرے رشتہ داروں کو نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مجھے عیسائیوں کے طریقے میں مجھے دفن کریں گے، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، لیکن آپ میرے جنازے میں شامل ہو جائیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں کیونکہ میں آپ کی شاگرد ہوں، آپ ساتھ جائیں، سب لوگ سمجھیں گے از راہ تعزیت جا رہے ہیں، آپ میری قبر دیکھ لیں، رات کو مجھے میری قبر سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ علامہ ارشد القادری کہتے ہیں رات کو وہ مولوی صاحب گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہ پھاوڑے اور کئیاں لے کر، جب انہوں نے قبر کھودی تو اندر سے لڑکی کی لاش نہیں تھی، بانکی پور کے ایک مرزے کی لاش تھی۔ بانکی پور کدھر، اور وہ علاقہ جہاں میرا خیال شاید بنگال وغیرہ تھا، وہ حیران ہو گئے کہ اندر تو یہ تو مرزا مسلمانوں کا ہے، یہ کہاں آ گیا؟ خیر انہوں نے قبر بند کی۔ اب انہوں نے کب بانکی پور چلتے ہیں، وہاں مشہور جو مرزا ہے رئیس تھا، کہا باقی وہ مر گئے۔ جب وہ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ مرزا صاحب کو مرے ہوئے 8 دن ہو گئے۔ انہوں نے فاتحہ شاتحہ پڑھی، انہوں نے کہا جی ہمیں مرزا صاحب کی قبر دکھا دیں۔ انہوں نے قبر دکھائی، اب انہوں نے فاتحہ پڑھی اور نشانی رکھ لی کہ یہ مرزا صاحب کی قبر رات کو دیکھیں گے، ادھر کون ہے؟ وہاں عیسائیوں کے قبرستان میں کون ہے؟ مرزا۔ تو مرزا کی قبر میں کون ہوگا؟ یہ مرزا قادیانی کی بات نہیں بتا رہا، مرزا قوم ہے۔ اچھا بہرحال یہ رات کو گئے، جب اس کی قبر کھولی تو اندر سے ایک عربی نکلا، عربی بالکل شیپ ہے عرب دنیا کا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اندر کی دنیا کیا ہے۔ خیر ان کو بخار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہونے لگے۔ جب وہ مولوی صاحب جناب والا سوئے تو خواب ان کو آئی، وہی بیٹی جو تھی وہ سفید لباس پہنے ہوئے انہیں ایک باغیچے میں ملی خواب میں۔ تو کہا مولوی صاحب آپ استاد جی پریشان نہ ہوں، میں مرزا اور عربی ہم ایک ہی دن مرے، ہم ایک دن ہی مرے۔ میری چونکہ محبت اہل بیت کے ساتھ تھی، مرزے کی محبت عیسائیوں کے ساتھ تھی، عیسائیوں جیسی شکلیں بنانا، ٹائی پہننا، انگریزوں کی طرح اٹھ بیٹھ کرنا، اور سارا وہی انگریزوں جیسا اس کی محبت، اٹھنا بیٹھنا اور روک داب سب اس کی انگریزوں کے ساتھ محبت تھی، اور عربی کی ہندوستانیوں سے محبت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تینوں کی قبریں چینج فرمائی، مجھے اٹھایا جنت البقیع میں عربی کی قبر پہ بٹھایا، عربی کو اٹھایا مرزے کی قبر پہ، مرزے کو اٹھایا میری قبر پہ۔ اب اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ایک صحابی حضرت ثوبان روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ قیامت کے بھرے بزم میں جہاں اگلے پچھلے اٹھیں گے آپ تو اپنی امت کے ساتھ ہوں گے، یہاں ایک پل نہیں گزرتا آپ کے دیکھے بغیر قیامت کے اس منظر میں، اس ماحول میں جہاں لاکھوں کروڑوں کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کو بغیر دیکھے میدان محشر میں کیسے گزارا کریں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، اے ثوبان تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ جمع کر لے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ محبت تو کریں، ہر بندے کی خواہش ہو اے اللہ مجھے جنت البقیع کا قبرستان نصیب کر۔ اگر آپ دفن موڑ پھنڈا میں بھی ہوگے، اللہ آپ کو میدان محشر میں جنت البقیع سے اٹھا دے گا۔ کہاں سے اٹھائے گا؟ جنت البقیع سے۔ حضرت بلال کہاں دفن ہے؟ حلب میں، ملک شام میں۔ توجہ ہے بھائی آپ کی؟ حضرت بلال کہاں دفن ہے؟ ملک شام حلب میں۔ لیکن حضور کا فرمان ہے کل قیامت کے دن بلال میرے اٹھ کی جو ہے وہ مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور حضور تو مدینہ طیبہ میں جب اٹھے گے تو حضرت بلال کے ساتھ ہی ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا التاجر الامین الصدوق مع الانبیاء والشہداء یوم القیامہ۔ تاجر ہو، دیانت دار ہو، دو نمبری نہ کرے تاجر، اور سچا بھی ہو، جھوٹ بھی نہ بولے اپنے سودے کے اندر، فرمایا کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ کام اچھا تو کریں، اگر برا کریں گے تو پھر بروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے فیصلے، نبی پاک علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا القرآن و علی علی و القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی عمر اس وقت 28 سال تھی یا 29 سال تھی، دو روایتیں ہیں،
جب آپ کو یمن کا قاضی بنا کے نبی پاک نے روانہ فرمایا. نوجوانی جوانی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا عرض کی یا رسول اللہ بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے مشائخ بڑے بڑے بوڑھے میرے پاس آئیں گے فیصلہ کروانے کے لیے, میں نوجوان ہوں جوان ہوں, میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور لگا کے ایک دعا دی, اللہم سدد قلبہ و ثبت لسانہ. اے اللہ علی کا دل بھی سلامت رکھنا, علی کی زبان بھی سلامت رکھنا. علی کا دل بھی سلامت رکھنا, علی کی زبان بھی سلامت رکھنا. الحق ما علی علی و مع الحق لا یفترقان حتی یلد علی الموت. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ. آپ فرماتے ہو اس دن کے بعد میں پھر کوئی فیصلہ نہیں بھولا. یہ سرکار نے کیسے عطا کیا علم؟ سینے سے لگا کے. سرکار سینہ تو سینہ رہا, سرکار صرف اشارہ ہی کر دے تو علم عطا کر دیتے. بخاری شریف کتاب العلم اٹھائیں, جناب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں آیا, میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا. حضور میں آپ سے بڑی باتیں سنتا ہوں, آپ کے خطبات سنتا ہوں, آپ کے ارشادات سنتا ہوں, لیکن جب جاتا ہوں بھول جاتا ہوں. میرے آقا نے نہیں کہا کہ مغز بادام کھاؤ, اخروٹ کھاؤ, روغن بادام استعمال کرو, دودھ پیا کرو, صبح اتنی ورزش کیا کرو. نہیں, فرمایا چادر بچھا. کہتے ہیں میں نے چادر بچھائی. یوں حضور نے 3 بار اس طرح کیا, جس طرح کچھ ہے پکڑی جاتی ہے اس طرح. کتنی بار؟ 3 بار. چادر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, یوں کیا. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یوں فرمایا ابو ہریرہ سینے سے لگا لے. کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا, اس کے بعد پھر ایک شے بھی نہیں بولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کہتے ہیں میں ایک شے بھی نہیں بولا. بلکہ آگے کیا فرماتے ہیں, مجھے سرکار کی بارگاہ سے 2 طرح کا علم حاصل ہوا. کتنی طرح کا؟ 2 طرح کا. ایسے ہی 2 طرح کا علم حاصل ہوا. ایک وہ جو میں کھول کھول کے بتاتا رہتا ہوں ہر ایک کو, وضو, نماز, غسل, تیمم, نکاح, طلاق, خرید و فروخت, یہ مسئلے شریعت کے بتاتا رہتا ہوں, یہ تو میں چھپا نہیں سکتا. لیکن دوسرا علم میں نے پکا ڈبہ چاڑا ہوا, بند کیا ہوا ہے, میں اسے کھول نہیں سکتا. اگر میں کھول کے میں اس میں سے ذرہ بھی تمہیں بتاؤں تم میری گردن کاٹ کے رکھ دو. تمہاری عقلوں سے ماورا وہ علم ہے. یہ کہاں سے عطا ہوا ہے؟ بارگاہ رسالت سے عطا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ جس کو یوں عطا کیا ہے وہ لوگوں کی عقلوں سے ماورا باتیں کر رہا ہے, تو جس کو سینے لگا کے علم دیا ہوگا اس علی کے علم کا حال کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ بھی حدیث پاک ہے, انا دار الحکمت والی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیاتی من بابھا, اور جو شہر کے پاس آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے ہو کے آئے. تو پوری امت کو کدھر موڑا حضور نے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ موڑا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس موڑا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان امام طبرانی لے کر آئے, امام ابن اسحاق نے بھی اس کو نقل کیا, حلیۃ الاولیاء کے اندر امام اصفہانی نے بھی اس کو بیان کیا کہ حضور کا یہ ارشاد ہے, قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء فاعطی علی تسعۃ اجزاء والناس جزءا واحدا. نبیوں کے بعد, انبیاء کے بعد جب اللہ نے دانائی, حکمت اور روحانیت کو تقسیم کیا, 9 حصے علی کو دیے, 1 حصہ پوری دنیا میں بانٹا. آپ سلاسل دیکھیں, 4 سلاسل ہیں. کتنے سلاسل ہیں؟ 4 سلاسل. سلسلہ نقشبندیہ, روحانی سلسلوں کی بات کر رہا ہوں, سلسلہ قادریہ, سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ. یہ تینوں تو ڈائریکٹ مولا علی سے ہیں. سہروردیہ سلسلہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی سے, آگے یہ مولا علی تک جاتا ہے. دوسرا چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے, یہ بھی حضرت خواجہ حسن بصری سے مولا علی تک جاتا ہے. تیسرا ہے سلسلہ قادریہ, حضور شیخ المشائخ جناب سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی. یہ سلسلہ جاتے جاتے امام جعفر صادق سے مولا علی تک جاتا ہے. کتنے سلسلے مولا علی تک ٹریکٹ ہے؟
3 رہ گئے چوتھا سلسلہ، سلسلہ نقشبندیہ. جتنے سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں وہ اپنا شجرہ اٹھائیں، شجرہ طریقت اٹھائیں. ان کے شجرہ طریقت میں بالاتفاق جو شیخ آتے ہیں وہ حضرت بایزید بستامی ہیں. حضرت بایزید بستامی ہیں. وہ شرقپور شریف والے ہوں یہ بھی نقشبندی، کوٹڑا شریف والے یہ بھی نقشبندی، اسی طرح مجددیہ یہ بھی نقشبندی، سیفیہ یہ بھی نقشبندی، اپنا سندھ والے ہوں غفاریہ سلسلہ سرداریہ یہ بھی کیا ہے نقشبندی. یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں مجدد الفسانی سے ہوتے ہوتے حضرت ابو الحسن خرقانی سے حضرت بایزید بستامی، حضرت بایزید بستامی سے امام جعفر الصادق. تو سارے سلاسل کہاں جمع ہوئے؟ حضرت امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق مرید ہیں حضرت امام باقر کے، وہ مرید ہیں حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین کے، وہ مرید ہیں کربلا کے امام حسین کے، وہ ہیں مولا علی شیخ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حکمت اور علم دونوں چیزوں پہ غور کرنا ہے. شریعت کے ظاہری علم کو کہتے ہیں، شریعت کا جو ظاہری علم ہے یہ سارا علم و ظاہر ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عطاء، خرید و فروخت، یہ سارے مسئلے کیا علم ظاہر. اور اس کا جو پوشیدہ مغز ہے، باطن جو کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت علی بابھا، آنا مدینہ العلم علی بابھا. توجہ ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میں اس بندے کی مثال دینے لگا ہوں، اس کا فتویٰ سنانے لگا ہوں جس کی طرف خود رسول پاک نے موڑا ہے. قرآن سیکھنا ہے تو میرے عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا رتبہ اتنا بڑا ہے اللہ اکبر کہ ان کو لقب ملا ہے صاحب نالین مصطفیٰ. یعنی حضور جب سفر میں ہوتے، یہ بھی سفر میں ہوتے، جہاں حضور نے آرام کرنا ہوتا، حضور کی مبارک نالین کو سنبھالنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضور کی مسواک مبارک سنبھالنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں. حضور کا عصا مبارک سنبھالنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں. حضور کا لوٹا مبارک اٹھانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضور کا مصلی اٹھانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا جس بات پہ عبداللہ راضی ہے اس بات پہ محمد رسول اللہ کی راضی. وہی عبداللہ ابن مسعود، وہی حضرت عبداللہ ابن مسعود. اب کسی کے علم کو جانچنا ہے، بھئی کسی کی پہلوانی کو پہچاننا ہے تو کمزوروں سے نہ پوچھو وہ کتنا پہلوان، کسی پہلوان سے پوچھو وہ کتنا پہلوان ہے. جب پہلوان مانے نا کہ واقعی یار وہ پہلوان ہے، جب اہل فن خود کسی اہل فن کی قدر کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کمال ہے. عام بندہ میرے جیسا تو ہر ایک کوئی پہلوان مان لے گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ جب وہ مجھے ایک مثال یاد ہے، آپ کی توجہ ہے بھائی، وہ ایک حجام کا کام کرتا تھا بندہ نائی کا، تو وہ بڑی حجامت بناتا، اس کی بیگم اسے نائی نہیں مانتی تھی، حجام نہیں مانتی تھی، کہتی تو حجام نہیں ہے. وہ کہتا میں بڑا حجام ہوں، ایم پی اے علاقے کے ایم پی اے نے مجھ سے کٹنگ کروائی ہے، میں نے کٹنگ نہ، تو ہے ہی نہیں، حجام ہی نہیں ہے. اس نے کہا تو کیسے مانے گی کہ میں حجام ہوں؟ اس نے کہا جب تجھے علاقے کے حجام کہیں کہ تو حجام ہے. جب اہل فن ماننے پہ مجبور ہو جائے پھر بندہ کمال والا ہوتا ہے. میں مولا شیر خدا کے علم کی باتیں ان کی زبان اقدس سے سنا رہا ہوں جن پر خود علم کا مدار خود رسول پاک نے قرار دیا. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود آپ فرماتے ہیں قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 سورۃ وختمت القرآن علی خیر الناس علی بن ابی طالب. فرمایا میں نے قرآن کی 70 سورتیں نبی پاک سے سیکھی ہیں، باقی جتنی رہ گئی ہیں وہ میں نے علی پاک سے سیکھی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا کتنے استاد ہوئے؟ 2، حضور اور ایک مدینہ العلم، ایک بابل علم. تو اگلی بات سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کوئی ہے لو عالم احدن عالم
اللہ منی، اب کوفہ میں اعلان فرما رہے تھے اگر میں یہ جان لوں کہ پوری دنیا میں کوئی مجھ سے بڑا قرآن کا عالم ہے تو میں اپنا اونٹ بھگا دوں، میں اس بندے کے پاس جاؤں اور قرآن کا علم حاصل کروں۔ اگر کوئی مجھ سے بڑا قرآن کا عالم ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا کہ فقال له رجل، اس بندے نے کہا این انت عن علی، عبداللہ اعلان کر رہے ہو علی کے پاس بھی گئے ہو؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، بدا تو انی قرات علی، میں نے شروع قرآن کا علم مولا علی سے کیا۔ تو میرے استاد کی بات کر رہا ہوں، آج کئی ایسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتابیں دیکھی ہیں ایسے بندوں کی جنہوں نے علل اعلان مولا علی کے باب علم ہونے کا انکار کیا ہے، انکار کیا۔ اور آگے مثالیں کیا لکھ رہے، عبداللہ ابن مسعود کا بڑا علم ہے، عبداللہ ابن عباس کا بڑا علم ہے، فلاں صحابی کا اتنا بڑا علم۔ میں نے کہا جن صحابہ کے پاس تم جائے وہ صحابہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نے شروع مولا علی سے کیا ہے۔ اور رہی عبداللہ ابن عباس کی بات، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رات سردی کی تھی لمبی، جامع مسجد کوفہ ہے، نماز عشاء کے بعد مجھے حضرت علی نے بٹھا دیا اور بٹھا کے ساری رات سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے رہے۔ رات بیت گئی، حضرت مولا علی شیر خدا سے حضرت عبداللہ بن مسعود سیکھتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو فرمایا عبداللہ اگر رات نہ بیتتی تو میں تجھے اور بھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر بتاتا، اور اگر میں لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں کے صندوق بھر لیں سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، اور یہی وہی عبداللہ بن عباس ہے جنہوں نے کہا میں نے تاجدار کائنات سے اور علی المرتضیٰ سے اتنا علم لیا کہ لو دالنی قالوا بعید لوجدته فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ رسی بھی اللہ کے قرآن سے گم۔ اچھا یہاں میں 2-3 واقعات کی طرف اشارہ کر دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کبھی مشکل پڑتی علمی وہ دروازہ مولا علی کھڑتا کرتا۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، حدیث مختصر جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر ہے اور تفصیلاً یہ مستدرک للحاکم میں ہے۔ توجہ ہے بھی آپ کی؟ ذرا سبحان اللہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی بخاری شریف کے اندر ہے، تھوڑی سی تفصیلاً یہ مستدرک للحاکم میں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی عادت تھی اپنے مفہوم کے مطابق تھوڑی سی لے لیا کرتے تھے۔ کئیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف امام بخاری پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ارے بخاری پہ آنکھیں بند کرنے والوں خود امام بخاری سے تو پوچھو امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ صرف علم اتنا ہی ہے جو میں نے لکھ دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 3 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی؟ 3 لاکھ۔ اور امام بخاری کا حال حافظہ اس قدر مضبوط تھا کہ پہلی مرتبہ جب اپنے استاد سے علم حدیث پڑھنے کے لیے آئے وہ لکھوا رہے تھے ان فلاں 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث بیان کی۔ امام بخاری پیچھے بیٹھے ہوئے 16 سال کے، کتنے سال کے؟ 16 سال کے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ کاغذ قلم تھا نہیں، تھوک سے وہ کچھ نشانی لگا رہے ہوں گے۔ 100 حدیثیں بیان کی استاد نے، تو نظر اٹھائی، جب سبق ختم ہو گیا ہوگا تو سبھی کی کاپیاں چیک کی تو امام بخاری کی کاپی ہوئی۔ کہا بیٹے میں نے 100 حدیثیں لکھوائی تو نے ایک بھی نہیں لکھی، تو ادب سے کھڑے ہو گئے، حضور جو آپ نے بیان کیا وہ ساری مجھ سے سن لیں۔ سند در سند سنائی، سند در سند سنائی حضرت امام بخاری 16 سال کا۔ تو 3 لاکھ مجھے زبانی حدیثیں یاد ہیں اور 3 لاکھ صحیح، 3 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ ضعیف، کتنی ہو گئی؟ 5 لاکھ۔ اور جن سے علم پڑھا ہے نا اس استاد کا نام ہے امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل وہ ہے کہ جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور امام احمد بن حنبل کا استاد ہے حضرت امام شافعی، اور امام شافعی کا استاد ہے حضرت محمد بن حسن شیبانی اور امام مالک، اور ان دونوں کا استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کا نام ہے امام جعفر الصادق۔ آپ دروازہ کوئی بھی کھولے نا تمہیں امام جعفر صادق کی نظر آئے گا۔
امام باقر ہی نظر آئیں گے، مولا علی کا دروازہ نظر آئے گا. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کتنی لاکھ حدیثیں یاد ہیں؟ 3 صحیح 2 غریب 5 لاکھ حدیثیں. تو آپ نے جو بخاری لکھی ہے، جو بخاری جس پہ اتنا مان کر رہے ہو، اس میں تو زیادہ سے زیادہ تکرار نکال کے 2700 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ 2700. باقی کہاں حدیثیں گئی؟ کیا امام بخاری نے لکھ دیا کہ صرف یہی 2700 کافی ہیں؟ نہیں، باقی مسلم نے نقل کی، ترمذی نے نقل کی، نسائی نے نقل کی، امام ابو داؤد نے نقل کی، امام ابن ماجہ نے نقل کی، امام بہقی نے نقل کی، حضرت امام حاکم نے نقل کی، حضرت امام اصفہانی نے نقل کی. باقی حضور کی کوئی نہ کوئی حدیثیں کتابوں میں درج ہوتی رہی کہ امام بخاری نے کہہ دیا بس اتنی ہے. حضرت فاروق اعظم کعبے کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے حجر اسود آ گیا. حجر اسود کو چومنے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یہاں میں ایک رک کے اعتراض کا بھی جواب دوں گا. حضرت فاروق اعظم چومنے لگے تو فرمایا انی اعلم انک حجر، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبرک ما قبلتک. حجر اسود کو چومنے لگے. فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو میرا پتھر ہے، تو میرا پتھر ہے، نفع نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا. میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھے محمد رسول اللہ نے چوما نہ ہوتا. سبحان اللہ. کعبے دے سارے پتھر سٹے نے، باہر ایک پتھر ہوتے گئے. 2 پتھر کعبے میں رہے ہیں، باقی سارے پتھر باہر پھینکے ہیں. میرا نبی پتھروں کو توڑنے آیا ہے، صرف 2 پتھر باہر نہیں پھینکے، ایک حجر اسود، ایک مقام ابراہیم. ایک کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے، دوسری کی نسبت جنت المعلی سے ہے. نہیں پھینکے، حضور نے چوما ہے. تو مقام ابراہیم کے بارے میں رب نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز ادا کریں. پتہ چلا ہر پتھر، سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے، نسبتوں والے بھی پتھر ہوتے. فرمایا حضرت فاروق اعظم نے میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں تجھے نہ دیکھتا کہ تجھے رسول اللہ نے چوما. یہاں کچھ خشک دماغ والے وہ کہتے دیکھا کعبے کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں وہ نفع نہیں دیتا. جب وہ نفع نہیں دے سکتا جس کو حضور نے چوما، 1.25 لاکھ صحابہ نے چوما، اہل بیت نے چوما، سب ولیوں نے چوما، حضرت ابوبکر نے چوما، عمر نے چوما، عثمان نے چوما، علی نے چوما، جب وہ فائدہ نہیں دیتا تو داتا دربار پہ پڑے ہوئے پھول تمہیں کیسے فائدہ دیتے ہیں؟ سبحان اللہ. حال کرو نہ ہو، بابا فرید جاتے ہو پھول لینے لے آؤ گے، مکھانے لے آؤ گے، جی یہ مٹی فلاں جو ہے وہ شہر کی ہے، فلاں ولی کے دربار سے میں مس کر کے لایا ہوں، وہ فائدہ کیسے دیتی ہے؟ میں نے کہا تمہارا جو اعتراض ہے اگر اس کا جواب میں اللہ کے قرآن سے دے دوں. سبحان اللہ. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو چیز ٹچ ہو جائے، جو چیز کسی اللہ کے بندے سے ٹچ ہو جائے فائدہ دیتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا قرآن اٹھا، 12واں سپارہ ہے، سورہ یوسف ہے، 13ویں سپارے کی آیت ہے، آیت نمبر 92 ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا، بابا جی رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور چلا گیا. اپنا کرتا اتار کے حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. میرے بھائیوں جاؤ، میرا یہ کرتا میرے بابا کے چہرے پہ لگا دینا، اللہ ان کی آنکھیں واپس آ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اسی طرح کرتے نے فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ بھیجنے والا بھی نبی، کرتا لگانے والا بھی نبی، اور نبی کیا غیر شرک کا کام کر سکتا ہے؟ دوسری بات قرآن مجید دوسرا سپارہ اس کا آخری رکوع، اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت طالوت ایک غریب آدمی تھے، بنی اسرائیل کے اندر بھیڑیں بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں. بنی اسرائیل والوں نے کہا اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام سے ہمارے اوپر حاکم بنائیں، کسی کو بادشاہ بنائیں. فرمایا یہ طالوت بکریاں چرانے والا تمہارا بادشاہ ہے. کہتے اللہ دی عطا ہے جنوں چاڑ دے. ہاں جی انہوں نے کہا ہے غریب مارا گیا، نہ ادھر کوئی جناب والا دولت ہے نہ شہرت ہے، کچھ بھی نہیں، آپ اسے بنا رہے ہیں.
فرمایا اس کی بادشاہی کی علامت ایک تو یہ ہے کہ اس کا جسم بڑا تکڑا ہے. تو پتہ لگا بیمار تے بویا مکیا یا حاکم نہیں ہونا چاہیے، جس کو بٹھا دے کرسی پہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. دوسرا فرمایا یہ صاحب علم بھی ہے، پوری بنی اسرائیل کے اندر صاحب علم طالوت تھے، پتہ چلا کہ نالج والا ہونا چاہیے بادشاہ. تیسرا آپ نے فرمایا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ تابوت سکینہ یعنی وہ صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں، تورات کی کچھ عبارتیں ہیں، کچھ نسخے ہیں، حضرت ہارون کا کرتا ہے، ان کی چپلیں ہیں، ان کا امامہ ہے، اور ان کے خاندان کے تبرکات جس صندوق کے اندر ہے. اس صندوق کو تم آگے رکھ کے پھر فتح کی دعا کرتے ہو، اللہ تمہیں فتح دے دیتا ہے. وہ تم سے گم ہو گیا ہے. اس بادشاہ کی ان اللہ بادشاہ ہونے کی نشانی ہے، وہ تمہیں گما ہوا صندوق دوبارہ ملے گا، فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے اور تم اس صندوق کو آگے رکھنا، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی بنی اسرائیل کے نبی شمعیل علیہ السلام نے کہا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے جس میں تبرکات ہوں گے نبیوں کے. میں نے کہا نبیوں کی چپلیں، نبیوں کے نالین، نبیوں کے امامے، نبیوں کے کرتے، نبیوں کے ڈنڈے وہ فائدہ دے رہے ہیں اور فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اگر تبرکات فائدہ نہ دیتے تو اللہ رب العالمین اس نبی کو بھی منع کر دیتا، وہ تبرکات ختم کر دیتا. یہ تبرکات کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے جب موسیٰ کی آل کے تبرکات تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی آل کے تبرکات فائدہ نہیں دے سکتے. اب سوال وہاں رہ گیا، وہ حضرت فاروق اعظم نے جو پتھر سے کہا، حجر اسود سے، کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو نیلا پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے. میں نے تمہیں کبھی نہ چوما ہوتا اگر رسول اللہ نے تجھے نہ چوما ہوتا. میں نے کہا یہ پوری حدیث پر ہے، تمہاری بریکیں لگتی ہیں آدھی حدیث پر، اور سنی وہ ہے جو آدھی نہیں مانتا وہ پوری مانتا ہے. اور پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث اس پوری حدیث کو امام بخاری کے شاگرد امام حاکم نے کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جو ہی کہا نا تو پتھر ہے، تو نفع نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا، میں جانتا ہوں، لیکن میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھا تجھے رسول اللہ نے چوما. تو پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا، کہا نہ امیر المومنین، یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. انہ یضر وینفع، یہ نقصان بھی کرتا ہے یہ فائدہ بھی دیتا ہے. بکتاب اللہ تبارک و تعالی، اور یہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے. حضرت فاروق اعظم نے پلٹ کے کہا اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا ساری روحوں کو اکٹھا کر کے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سبھی روحوں نے کہا فقالوا بلی. اللہ نے وہ سارے جملے اکٹھے کر کے کاغذ پہ لکھ کے اسی پتھر کے منہ میں دے دی اور اسے کعبے کی طرف بھیجا اور فرمایا خلق اللہ آدم ومسح علی ظہرہ فقررہم بأنہ رب وأنہ عبید وأخذ عودہم ومواسیق وکتابا وکتب فی ذلک فی رق وکان لہذا الحجر عینان ولسان فقال لهم افتحا. جب اس کے منہ میں دیا تھا اس کی زبان بھی تھی، منہ بھی تھا، ہاتھ پاؤں بھی تھے، لسان تھا، اس کے منہ میں وہ پرچہ دیا، پرچہ دے کے کہا منہ کھول، فتح فاہو سے منہ کھولا، فَأَلْقَمَهُ ذَلِكَ الرَّقَّ، اللہ نے وہ کاغذ اس کے منہ پہ دیا. وَقَالَ کا يَشْهَدْ لِمَنْ وَافَاقَ بِمَوَافَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب تو گواہ بن جا قیامت تک تجھے چومے گا. بولو میں تجھے کعبے کی طرف بھیجوں تو تجھے چومے گا. وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَجَرٍ أَسْوَدٍ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلِكَ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَنِدُ بِالتَّوْحِيدِ. میں نے خود رسول اللہ سے سنا قیامت کے دن یہ پھر بندے کے روپ میں اٹھے گا اور ہر اس بندے کے حق میں گواہی دے گا جس نے اللہ کی توحید کے ساتھ اسے چوما ہوگا. حضرت مولا علی شیر خدا فاروق اعظم نے پلٹ کے دیکھا نا تو مولا علی شیر خدا کرے. آنا مدینہ تیرے میں والیان، بول کے سارے آنا مدینہ تیرے میں والیان.
من کنت مولا, سارے علی علی بولے, من کنت مولا, من کنت مولا, من کنت مولا, امت کا مولا. حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا نا چہرہ مرتضی کو, اسی لمحے ایک جملہ بولا, کہا نعوذ باللہ من ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا الحسن, اللہ مجھے کبھی زندہ نہ رکھے اے ابو الحسن اگر آپ زندہ نہیں ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ زندہ نہیں ہیں تو رب مجھے بھی زندہ نہ رکھے, مجھے آپ سے پہلے اٹھا دے. ساری دنیا کے دربار, ساری دنیا کو موڑا مولا علی شیر خدا کی طرف. تو مولا علی شیر خدا کے علم کو یوں اللہ رب العالمین حضور میں, اب یہ اللہ نے علم دیا قرآن کے ذریعے, قرآن کا علم مولا علی شیر خدا کے سینے میں آیا. مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ نے یہ علم اتنا لیا کہاں سے ہے, کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا علمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الف باب واستنبطت من کل باب الف باب. نہ میں مشرق گیا, نہ مغرب, نہ شمال گیا, نہ میں نے یونیورسٹیاں کھنگالی, نہ کالج سکول, میں ایک ہی در پہ پڑھا رہا, وہ در مصطفیٰ تھا. جب کبھی آیت اترتی میں سوال کرتا, رسول نے پاک جواب دیتے, میں نہیں کرتا, رسول پھر بھی بتا دیا کرتا. میں سوال کرتا کہ حضور اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, باطن کیا ہے, بتاتے. میں سوال کرتا, حضور خود بتاتے, خود بتاتے. اللہ اکبر. پر مجھے نبی پاک نے, میں نے حضور سے علم کے 1000 دفتر حاصل کیے. دفتر سے مراد ہے میتھمیٹکس پوری ریاضی ایک دفتر ہے, کیمسٹری ایک پورا دفتر ہے, بایو ایک پورا دفتر ہے, جغرافیہ ایک پورا دفتر ہے. کتنے دفتر؟ 1000. اور ہر ایک سے آگے آگے 1000 دفتر میں نے خود کھول رکھے. یہ کس کا حال ہے؟ یہ دروازے کا حال ہے. تو بتاؤ پھر شہر علم کا حال کیا ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم, تم کہتے ہو کہ رسول پتہ نہیں وہ دیوار تو نے بنائی کہاں ہے, وہ کوئی خاص شیشے کی دیوار ہے. میرے حضور کے سامنے تو کوئی دیوار بھی نہیں ہے. حضور جانے دو عالم سے سب آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا عالم یہ ہے, حضرت ام المومنین طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ صادقہ صدیقہ بنت صدیق اکبر, صدیق باپ کی صدیق بیٹی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل کما یرا بالنہار فی الضحیٰ, کہ سرکار رات کے وقت بھی, سخت اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھا کرتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں بھی دیکھا کرتے. جتنا آگے دیکھتے تھے اتنا پیچھے, اتنا دائیں, اتنا بائیں, اتنا اوپر, اتنا نیچے. سارے شجاعت روشن تھے رسول پاک پہ. اور یہ فیض مولا علی اور مولا علی سے پھر آگے امت کے اندر تقسیم ہوتا گیا, جس کے اندر جتنا حصہ تھا مقدر اتنا لیتا رہا. اور ہم کو اللہ نے جو 15ویں صدی میں پیدا کیا, ہمارے پاس طاقت ہی اتنی ہے کہ ہم ڈائریکٹ وہ, اگر وہ کیا کہتے ہیں مین بورڈ کو ہاتھ لگائے تو ہم پٹاخہ وجہ ہے نا بجلی کا, ہم ڈائریکٹ وہ لے نہیں سکتے. تو یہ واسطے اللہ نے رکھا ہے, کوئی بغداد کا واسطہ, کوئی زبیر کا واسطہ, کوئی شرف کا واسطہ. ان واسطوں سے لیتے جاؤ اور پھر وہاں سے فیض تو تقسیم ہوتا ہے. ہم تو ڈائریکٹ بھی نہیں پہنچ سکتے, کہ اگر نبی پاک بھی ڈائریکٹ نگاہ کر دیں تو لکھیا پڑھیا سب بھلا لی ایک نام سجندہ گاری لونو رگ رگ ساما نال دل لگیا بے پرواہ. پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ کبھی دیکھا 15 سال پیر میرے علی شاہ صاحب سید ہے, سونا ہے, پڑھیا لکھیا سید ہے, حسنی حسینی سید ہے, واسع آدم کی اولاد میں سے ہے. خواب میں ڈٹھا جب دوسری بار حضرت ہوئے پیر میرے علی شاہ صاحب نے, پھر 15 سال زندہ رہے لیکن ہوش میں نہیں رہے, ہوش میں نہیں رہے, مجذوب ہو گئے تھے. تو یہاں تو پردہ اٹھنے کے وہ تھے, وہ بڑے حوصلے والے تھے اس زمانے میں. ان اللہ اختار علی مختار علی اصحابی, پوری کائنات میں اللہ نے مجھے چنا. پھر نبی نے کہا پھر میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ چنے. اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی خالص محبت عطا فرمائے.